معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46، سب ہیڈنگ مخلوط حکومت کا قیام۔ 29 جولائی کی رپورٹ میں گورنر نے پنجاب اسمبلی میں مختلف جماعتوں کے جوڑ توڑ کی تفصیل لکھی۔ کانگریس نے گجرانوالہ میں زبردست تحریک شروع کی، جبکہ لاہور اور امرتسر میں ہڑتالوں کی اطلاعات ہیں۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری ایچ ڈی بھنوٹ نے 31 جولائی کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ موجودہ صورتحال کی سب سے تشویشناک بات RSS اور مسلم لیگ نیشنل کارڈز کی سرگرمیوں میں اضافہ ہے۔ نومبر کے بعد RSS راشٹر سوئم سیوک سنگھ کی ممبرشپ دگنی ہو کر 28,000 ہو گئی۔ اس ہندو تنظیم کے ارکان قتل سمیت فرقہ وارانہ تشدد کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ RSS کی کچھ شاخیں مسلح بھی ہیں۔ اسی طرح نیشنل گارڈز کی تعداد جو 1945 میں 3,000 تھی اب 10,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ مسلم لیگ اسی سال کے آخر تک اس تعداد میں 5 لاکھ تک اضافے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان دونوں تنظیموں کی دیہات سمیت کئی مقامات پر شاخیں موجود ہیں اور اسی لیے انہیں کافی خطرناک سمجھنا چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے یہ بھی بتایا کہ ایک قوم پرست مسلم رہنما مولانا داؤد غزنوی، جو پنجاب کانگریس کی صوبائی کمیٹی کا صدر تھا، اب مسلم لیگ میں شامل ہو چکا ہے۔ وائسرائے ویول کے نام 31 اگست کو خصوصی رپورٹ میں جینکنز نے نہرو کی 10 جولائی کے بامبے میں اشتعال انگیز بیان کا حوالہ دیا، جس میں نہرو نے اعلان کیا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شرکت کے بعد اپنے کسی وعدے کی پابند نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بیان سے پنجابی مسلمانوں میں تشویش پھیل گئی اور وہ نہرو کی دھمکی سے رونما ہونے والی انقلابی تبدیلیوں پر چوکنا ہو گئے۔ اسی طرح کئی مسلمانوں نے مسلم لیگ کی طرف سے راست اقدام کے فیصلے پر بھی مایوسی ظاہر کی۔ مسلمانوں کی اکثریت نے راست اقدام کی حمایت کرتے ہوئے قانون توڑنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جبکہ صوبائی مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ مظاہرے پرامن ہوں گے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ یہ دن مذہبی مقامات پر منایا جائے۔ اس فیصلے میں بھی خطرات پوشیدہ ہیں، کیونکہ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ بلند کیا جائے گا اور ہجوم کو مشتعل کیا جائے گا۔ جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے تو سوشلسٹوں کا فارورڈ بلاک بدستور قابل اعتراض زبان استعمال کر رہا ہے۔ 31 اگست کی رپورٹ میں جینکنز نے وائسرائے ویول کو بتایا کہ اس مہینے میں میرا زیادہ وقت امن و امان کی صورتحال درست کرنے پر صرف ہوا۔ مسلمانوں نے شکوہ کیا ہے کہ مخلوط حکومت نے جیا پرکاش جیسے بہار سے آنے والے ان مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیں، جبکہ مسلم لیگ کے جارحانہ تقریر کرنے والے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ گورنر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر حکومت نے غیر جانبدارانہ انداز میں کام نہ کیا تو مسلمانوں میں غم و غصہ بڑھ سکتا ہے۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان لیڈر وہ لوگ ہیں جو کئی نسلوں سے حکومت وقت کے ساتھ دوستانہ رویہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پاس کانگریس کی طرح پیشہ ور فسادی افراد ہوتے تو ہمیں آج سے پہلے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اسی تاریخ کی پنجاب کے چیف سیکرٹری کی رپورٹ میں اگست کے دوسرے پندرواڑے کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں مسلم لیگ نے 16 اگست کو راست اقدام پرامن طریقے سے منایا اور بڑے پیمانے پر کہیں نقل و حرکت نہیں ہوئی۔ البتہ مساجد سے جہاد کے اعلانات ضرور ہوئے۔ سکھ اگرچہ کانگریس کے کافی قریب ہو چکے تھے،
البتہ محمد علی جناح کی طرف سے ماسٹر تارا سنگھ کو ملاقات کی دعوت دینے سے دلچسپی میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسے شہروں اور دیہاتوں میں کشیدگی زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے جہاں مختلف مذاہب کے افراد ایک ہی تناسب میں آباد ہیں۔ کلکتہ میں فسادات کی خبروں سے صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے۔ مختلف برادریوں کو تصادم سے روکنے اور نتائج سے آگاہ کرنے کی بجائے حالات خون ریزی اور شدید خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 31 اگست کو خصوصی رپورٹ میں گورنر نے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نشاندہی کی کہ ہندو سکھ گروپ اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جن سے ان میں تناؤ اور اندیشہ ہائے جنم لے رہے ہیں۔ مسلمان مرکز میں کانگریس کی قیادت میں عبوری حکومت کے قیام کو ہندوؤں کے سامنے انگریزوں کا غیر مشروط سرنگو ہونا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دینا پارلیمانی روایات کے بھی منافی ہے۔ چونکہ کانگریس نے کابینہ مشن پلان کو مسترد کر دیا تھا جبکہ مسلم لیگ نے اسے قبول کیا تھا، لیکن اس کے برعکس کانگریس کو ہی حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہندوؤں کو نیا اقتدار یعنی مسلمانوں کی سینکڑوں سال کی حکومت اور انگریز اقتدار کے بعد ملا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے منظم استحصال کے لیے استعمال کریں گے۔ انگریز حکومت کے اس رویے سے مسلمانوں میں اس شبے نے گھر کر لیا کہ انگریزوں اور کانگریس کے درمیان گہرا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ کلکتہ میں حالیہ فرقہ وارانہ فسادات سے ہندو مسلم تعلقات میں کشیدگی کو مزید ہوا ملی ہے۔ کلکتہ فسادات پر ہندوؤں کے رد عمل کے بارے میں جینکنز نے لکھا ہے کہ کلکتہ کے فسادات پر ہندوؤں کا پروپیگنڈا غیر معمولی تیز اور مؤثر ہے اور اسے بالخصوص اخبار اسٹیٹس مین کی زبردست حمایت حاصل ہوئی ہے۔ پنجابی مسلمانوں نے مسلم لیگی لیڈروں کے خون میں نہانے کے کارٹون اور ہندو عورتوں کی چھاتیاں کاٹنے یا دیگر مظالم کے الزامات پر یقین نہیں کیا۔ نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلکتہ کے واقعات کے تمام تر ذمہ دار مسلمان ہیں، جیسا کہ ہندو پریس کی خبروں اور مضامین میں تاثر دیا گیا ہے۔ ہندو بگلے بجا رہے ہیں، وہ برے فاتح ہیں اور مسلمانوں کی تذلیل اور تضحیک کے لیے جو کچھ بس میں ہے وہ کریں گے۔ وہ یعنی ہندو انتہائی احمق لوگ ہوں گے اگر یہ سوچیں گے کہ پنجاب میں انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں کو دبا لیں گے، اور اس ضمن میں کانگریس لیڈر غیر محتاط گفتگو کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کانگریس کے سکھوں سے معاہدے کا ہندوؤں کو تحفظ یقینی بنانے کے طور پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص وسطی پنجاب میں ہندو پریس بہت گستاخانہ اور فرقہ وارانہ ہے۔ اس طوفان کے نیچے جیسا کہ شہری ہندوؤں میں ہمیشہ نظر آیا، خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس باقاعدہ تصادم کو عملی رخ دینے میں خودسری اور بے یقینی کے اس ملاپ سے زیادہ کسی اور چیز کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ گورنر نے نوٹ کیا کہ سکھوں میں کم از کم 3 دھڑے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ باضابطہ طور پر سکھوں کا الحاق کانگریس سے ہے، لیکن کچھ سکھ اب بھی مسلمانوں سے ناطہ توڑنے کے مخالف ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حالیہ تنازعات میں سکھوں نے بہرحال ہندوؤں کا ہی ساتھ دیا۔ سکھ اخبارات کا رویہ انگریز اور مسلمان دشمن نظر آتا ہے اور پنجاب میں سب سے زیادہ اشتعال انگیزی سکھ مقررین ہی پھیلا رہے ہیں۔ گورنر نے لکھا، ہمارے پاس بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ ہنگاموں کے ثبوت موجود ہیں۔ مسلمان کانگریس کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ڈسکشن ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ گورنر نے تجویز دی کہ پنجاب میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں تینوں بڑے مذاہب کی نمائندگی ہو، کیونکہ اسمبلی میں تینوں برادریوں کی حمایت موجود ہے، جبکہ دیہات میں پایا جانے والا تعصب بھی اس سے منسلک ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایسی حکومت
حقیقی مشترکہ مفاد کی بنا پر مخلوط ہونی چاہیے، یا پھر از سر نو منظم شدہ اور مضبوط یونینسٹ پارٹی کو آگے لانا ہوگا۔ موجودہ وزارت کا حقیقی مشترکہ مفاد نہیں، اور وہ محض ایک چھوٹی عددی اکثریت کی بنا پر اقتدار میں ہے۔ اس کے بعد جینکنز نے وہ طریقہ تجویز کیا جس سے انتظامی مشینری فرقہ وارانہ تصادم سے ممکنہ طور پر نمٹ سکتی ہے۔ مسلمان سرکاری ملازمین، جن میں 70% پولیس اہلکار شامل ہیں، کی زیادہ تر ہمدردیاں مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، جبکہ انگریز ملازمین بھی کانگریس کی طرف سے مشترکہ جدوجہد کا ساتھ دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ ہم آخر کس طرح اہم عہدوں باشمول پولیس پر فائز مسلمانوں کی وفاداریوں کا یقین کر سکتے ہیں، یہ کہنا ناممکن ہے۔ انڈین سول سروس کے ایک عام انگریز افسر کا رویہ واضح طور پر سمجھنا ہوگا۔ وہ یعنی انگریز ملازم صرف اپنا کام کرے گا، اور اگر اسے حمایت کا یقین دلایا جائے تو وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹ سکتا ہے۔ البتہ وہ کسی ایسی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گا جسے وہ غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ سمجھتا ہے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور باہر سے کوئی مداخلت نہیں کی جا رہی۔ یہ انگریز افسر مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اعلی مرتبت شاہ انگلستان کی حمایت درکار ہے، اور اگر اسے بڑی مسلمان آبادی کے منظم انداز میں استحصال یا اس پر جبر کے لیے کہا جائے گا تو وہ ہرگز نہیں ایسا کرے گا۔ کسی ہنگامی صورتحال میں فوج کے مسلمان سپاہیوں کا موجودہ کانگریس حکومت کی حمایت کے حوالے سے کیا رد عمل ہوگا، وہ ابھی غیر واضح ہے۔ امبالہ میں رائل انڈین ایئر فورس کے مسلمان ایئر مینوں کی مسلم لیگ نواز قرارداد کی اگرچہ تردید کی گئی ہے، تاہم سول انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ میں اس تردید کو قابل قبول نہیں گردانا ہے۔ یہ بھی نظر آیا ہے کہ کم از کم ایک ضلع میں رخصت پر گئے مسلمان فوجیوں سے رابطہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ غیر متزلزل وفاداری کے حامل مسلمان سپاہی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان فوجیوں کے حوالے سے بھی وہی خطرات لاحق ہیں جو دیگر تمام مسلمانوں کے بارے میں ہیں، یعنی مذہبی بنیادوں پر اپیلیں۔ جمعے کے خطبات میں خطبہ اور با اثر پیر صاحبان لازماً ان خطرات کی نشاندہی کریں گے جو اس وقت اسلام کو لاحق ہیں، اور ایسی اپیل کی محض چند ہی مسلمان مزاحمت کریں گے۔ انتظامی اسلام گورنر نے دراصل یہ دلائل دیے تھے کہ اگر فرقہ وارانہ خون ریزی سے محفوظ رہنا ہے تو کانگریس کی اعلیٰ قیادت اور عبوری حکومت کو پنجاب کی سیاست اور انتظامی امور سے باہر رکھنا ہوگا۔ اگر پنجاب میں ممکنہ تصادم کو ٹالنا ہے تو ہندو، سکھ اور مسلم پریس کو ایک دوسرے کے خلاف مسلسل اشتعال انگیز مواد شائع کرنے سے روکنے کا حکم دینا ہوگا۔ سیاسی وابستگی سے قطع نظر جلسوں میں اشتعال انگیز تقریریں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہوگی۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز اور راشٹریہ سیوک سنگھ جیسی نجی فوجوں کو کچلنا ہوگا، جبکہ ضلعی انتظامی افسروں کو امن و امان سے متعلق اختیارات کے استعمال میں معاونت فراہم کرنا پڑے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ اقدامات اگر نہ اٹھائے گئے تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں جینکنز نے لکھا کہ اگر کوئی شورش برپا ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ وہ شہروں میں انتہائی بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات سے شروع ہوگی۔ وسطی پنجاب کے سکھ دیہات اور مشرقی علاقے کے جاٹ سب سے پہلے اس میں شامل ہوں گے، جس کے بعد شمالی اور مغربی اضلاع کے مسلمان دیہات بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک نہایت تجربہ کار انٹیلیجنس افسر سمجھتا ہے کہ بڑی شورش کے بعد مختلف سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا جائے گا، تاہم یہ محض اس کی اپنی رائے ہے۔ 14 ستمبر کی 15 روزہ رپورٹ میں گورنر نے ملتان اور جلندھر میں چھوٹے پیمانے پر بد امنی کی اصلاحات دیں، تاہم اس صورتحال سے
خود ہی نمٹ لیا گیا۔ کئی دیگر علاقوں میں زبردست کشیدگی تھی، لیکن تصادم کہیں نہیں ہوا۔ پنجاب مسلم لیگ طویل ڈائریکٹ ایکشن کے لیے اعلیٰ قیادت کی ہدایات کی منتظر تھی، تاہم وہ اس ضمن میں کانگریس کے حکومت سے عدم تعاون کا ماڈل اپنانا چاہتے تھے، اور ان کا ہدف سکھ یا ہندو نہیں بلکہ حکومت ہوگی۔ البتہ بھیم سنگھ سچر نے گورنر سے ملاقات میں خدشہ ظاہر کیا کہ مسلمان 9، 10 اور 11 ستمبر کو ہندوؤں کا قتل عام شروع کرنے کی سازش بنا رہے ہیں۔ کانگریس کی لاہور شاخ اسے بھیم سین کو مسلم خوفناک افواہوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ سچر چاہتا تھا کہ تمام اضلاع میں INA انڈین نیشنل آرمی کا مذہبی ہم آہنگی کا سٹیج ڈرامہ بھی بھیجا جائے تاکہ لوگ ہم آہنگی کی خوبصورتی سے آگاہ ہو سکیں۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہر شہر کے محلے میں دفاع کمیٹی تشکیل دی جائے جس کا انچارج پولیس انسپکٹر ہو۔ دوسری طرف گورنر کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا ارادہ تھا کہ وہ کانگریس کے INA کے لیے نرم گوشے کی فوج کے وفادار مسلمان سپاہیوں کی ہمدردیاں جیتنے کے لیے استعمال کرے۔ اس ضمن میں جینکنز نے لکھا ہے کہ میں نے بھیم سین سچر کو یقین دلایا کہ ہماری سول انٹیلیجنس بہت اچھی ہے، اگرچہ حالات میں گڑبڑ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگی رہنما فرقہ وارانہ فسادات چاہتے ہیں۔ ہمیں بدامنی سے نمٹنے کے بارے میں منصوبے کا پیشگی علم ہونا چاہیے، لیکن پورا صوبہ افواہوں سے بری طرح جل رہا ہے اور ہندو خود کو خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں۔ قائم مقام چیف سیکرٹری، جو دراصل صوبائی ہوم سیکرٹری تھے، اے میک ڈونلڈ نے 14 ستمبر کو اپنی 15 روزہ خفیہ رپورٹ میں لکھا کہ پنجاب مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 1 اور 2 ستمبر کو ہوا، جس میں سول نافرمانی کی تحریک کو عملی شکل دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کو ٹیکسوں کی ادائیگی بند کرنے، امن و امان قائم کرنے میں عدم تعاون، سماجی بائیکاٹ اور غیر مسلموں کی بنائی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے پر غور کیا گیا۔ اس بات پر غور کیا گیا کہ کتنا جانی نقصان ہو سکتا ہے اور زخمی یا گرفتار افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے چندہ کیسے جمع کیا جائے۔ صوبائی مسلم لیگ کے سربراہ کو تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کی صورت میں کہ جانشین کی بھی نامزدگی کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ضلع اور شہر میں مسلم لیگ کے اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمانوں کی اکثریت مسلم اخبارات اور مساجد سے کیے گئے پروپیگنڈے سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جہاد شروع ہونے کا خطرہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور مذہبی جنون کی طرف رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منظم اور کھلے عام پروپیگنڈا اس کے علاوہ ہے، اس پر خاموشی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور فوج سے چھٹی پر آئے سپاہیوں سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رابطے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ دیہی علاقوں میں سینہ بہ سینہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے کہ ہندو اقتدار میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں سے دھوکہ کیا گیا ہے، اسلام خطرے میں ہے اور مسلمانوں کو لڑنا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے نتائج سے بے خوف عزم میں اضافہ ہوا ہے۔ 30 ستمبر کی رپورٹ میں گورنر نے لکھا کہ مسلم لیگ کی طرف سے راست اقدام سے دستبردار ہونے کا کوئی امکان نہیں اور راجہ غضنفر علی خان اور غلام مصطفیٰ جیلانی جیسے ممتاز مسلم لیگی رہنما مایوس کن تقریریں کر رہے ہیں۔ راجہ غضنفر کے بارے میں گورنر نے لکھا کہ راجہ غضنفر کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تعداد ہندوستان میں دنیا کے کسی اور ملک سے زیادہ ہے، اور ایسے افراد کی عوامی سطح پر بقا ہمیشہ سرپرائز دینے میں ہے۔
کسی عاقل شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نجی یا عوامی زندگی میں اس پر اعتبار کرے، لیکن مجمع میں بولنے اور ہجوم کو ہنسانے کا فن اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کا شمار مسلم لیگ کے خطرناک ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف انگریزوں کو ہدف تنقید بناتا ہے بلکہ فرقہ وارانہ خیالات کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اس کی حالیہ تقریریں اس قابل ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تاہم وزیر اعظم اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ راجہ غضنفر راست اقدام کو جہاد کے طور پر منظم کرنا چاہتا ہے، جس کی مسلمان زبردست حمایت کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بنگال سے مسلم لیگ کے رہنما خواجہ ناظم الدین بھی لاہور آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مقامی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ وہ راست اقدام کی تیاری کریں، جو اس وقت شروع ہوگا جب محمد علی جناح حکم دیں گے۔ وزیر اعظم خضر حیات ٹوانا یورپ کے دورے سے واپس آ چکے تھے اور 16 ستمبر کو شملہ پہنچے۔ جینکنز نے لکھا کہ وہ وزیر اعظم پنجاب برے مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے جب تک کانگریس لیگ تصفیے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ مسلم لیگ، نیشنل گارڈز اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، اور متنازع لیڈر جے پرکاش نارائن اور اس کے قریبی ساتھیوں کے پنجاب میں داخلے پر پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ گورنر نے 14 اکتوبر کی 15 روزہ رپورٹ میں لکھا کہ مجموعی طور پر ماہ رواں کا پہلا نصف خاموشی سے گزرا ہے، البتہ ہانسی ضلع حصار میں کچھ گڑبڑ دیکھنے میں آئی، جہاں ایک ہلاکت ہوئی جبکہ 30 افراد زخمی ہوئے۔ صوبے کے دیگر حصوں میں پولیس کی بھرپور کوشش اور فوج کے تعاون کے ساتھ امن برقرار رکھا گیا ہے۔ راست اقدام منانے کی مسلم لیگ کی تیاریاں جاری ہیں اور ضلعی سطح پر اجلاسوں میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ صوبے میں کسی جگہ ہنگامی پھوٹ پڑنے کی صورت میں حکومتی تیاریوں کے بارے میں گورنر نے لکھا، میں نے اور پریمیئر نے 14 اکتوبر کو شمالی کمانڈ کے فوجی سربراہ GOC ان چیف کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے پنجاب میں انگریز فوج کی تعیناتی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ موجودہ منصوبے کے تحت صوبے کے 4 مقامات سیالکوٹ، لاہور، فیروز پور اور جلندھر میں فوج کی 4 بٹالین تعینات کی جائیں گی۔ اس وقت صوبے کے حساس علاقوں میں راولپنڈی، لاہور، جلندھر اور امبالہ شامل ہیں۔ اس وقت صوبے کے حساس علاقوں میں راولپنڈی، لاہور، جلندھر اور امبالہ شامل ہیں۔ امرتسر کو لاہور جبکہ ملتان کو کراچی میں تعینات دستوں سے کنٹرول کیا جائے گا۔ جنرل گریزی، آرمی چیف جو دہلی جا رہے تھے، نے ہمارے خیالات سے آگاہی حاصل کی ہے اور کہا کہ وہ حکومت کی خواہشات پر عمل درآمد کی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم خضر نے کہا کہ وہ فوج کی مزید 2 بٹالین چاہتے ہیں، تاہم اس بات میں شبہ ہے کہ کیا فوج کے پاس مزید کوئی نفری دستیاب ہوگی یا نہیں۔ اس کے علاوہ پریمیئر نے مرکز میں قائم عبوری حکومت کی طرف سے پنجاب کے معاملات میں مداخلت پر 3 مرتبہ اعتراض کیا۔ انتظامی افسروں کے ساتھ ایک اجلاس میں وزیر اعظم نے ممکنہ خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے 3 تجاویز پیش کیں۔ اول یہ کہ برطانوی حکومت یا وائسرائے ایک بیان میں اعلان کریں کہ برطانوی حکومت ہندوستان کے معاملات کی اس وقت تک ذمہ دار رہے گی جب تک اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے کالعدم نہ کر دی جائے، یا پھر آئین ساز اسمبلی ہندوستان کا آئین نہ تیار کر لے جسے برطانوی حکومت تسلیم کر لے۔ دوم، انگریز اور ہندوستان کی اعلیٰ بیوروکریسی میں بے چینی اس طرح ختم ہو سکتی ہے اگر حکومت بروقت واضح ہدایات جاری کرے کہ اعلیٰ افسروں کو کن حالات میں کس طرح کام کرنا ہے۔ پریمیئر نے یہ بھی کہیں سنا ہے
کہ انگریز فوجی افسر یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ اگر نہرو راج آ گیا تو وہ جلد کوچ کر جائیں گے۔ یہی تبصرے انگریز سول افسر بھی کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے 14 اکتوبر کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مسلم لیگ نے جہاد کی دعوت دینے کا پروپیگنڈا مزید تیز کر دیا ہے۔ اب بری حکومت کو عوام کے سامنے منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسے ہندو حکومت کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کالج کھل چکے ہیں، اس لیے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے رضاکار گارڈز کی تیاری کا ضابطہ کار جاری کر دیا ہے، جس میں دیگر معاملات کے علاوہ طلباء سے یہ عہد بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ قیام پاکستان کی منزل پانے کے لیے جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ خواتین کو بھی منظم کیا جا رہا ہے۔ نرسوں اور ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے تربیتی پروگرام کو منظم کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ جو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق مساجد اور عوامی مقامات میں زبردست جذباتی اپیلیں کی جا رہی ہیں، جہاد کی کال دینے کے ساتھ بعض مقرر ہندوؤں کے غلبے کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندو کا غلبہ ہوا تو مساجد مسمار کر دی جائیں گی اور مسلمانوں کو جبراً ہندو مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔